السلام علیکم، میں بلال سلیم ٹیچنگ چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں وہ ہے داستان۔ داستان کے ٹاپک میں ہم پڑھیں گے کہ داستان کیا ہے، داستان کے لغوی اور اصطلاحی معنی، داستان کی اجزائے ترکیبی اور داستان کی خصوصیات۔ سب سے پہلے ہم آتے ہیں داستان کی روایت کی طرف۔ داستان گوئی قصہ کہنے کی ایک زبانی روایت ہے جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کتابی صورت میں بھی منظر عام پر آنے لگی۔ ابتدائی داستانیں کہی یا سنائی جاتی تھیں، مگر چونکہ ان کے اندر متعلقہ تہذیب کے بے شمار احوال و آثار موجود ہوتے تھے، اس لیے ان کی اس اہمیت کے پیش نظر ان کی تبادل بھی عمل میں لائی جانے لگی۔ اگر ہم لفظ داستان کے لغوی معنی کے دیکھیں تو لغت کے اعتبار سے داستان ایسا قصہ یا کہانی ہے جسے من و ان سنایا جائے، یعنی جو بات ہے اسے ہی بیان کر دیا جائے۔ اگر اردو ادب کی اصطلاح میں اصطلاحی مفہوم داستان کا دیکھا جائے تو اصطلاح میں داستان سے مراد ایسا قصہ یا کہانی ہے جس کی بنیاد تخیل، رومان اور ما فوق الفطرت عناصر پر ہو۔ دوبارہ سے سنیں کہ اردو ادب کی اصطلاح میں داستان سے مراد ایسا قصہ یا کہانی ہے جس کی بنیاد تخیل، رومان اور ما فوق الفطرت عناصر پر رکھی جائے۔ ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک طویل اور غیر اصلی قصے کو داستان کہتے ہیں جو کہ تفریح تباہ کے لیے تخلیق کیا جاتا ہے۔ داستان کی غایت اصلی تفریح ہے۔ جب سارے دن کا تھکا ہارا انسان شام کو اپنے دوست و احباب کے درمیان بیٹھتا ہے تو اپنے طویل دن کی رواداد ان کو سناتا اور اپنی محفلوں میں سناتا تھا۔ اس طریقے سے محفلوں میں داستان سنانے کا رواج قائم ہوا۔ اگر ہم دبستان دہلی کی بات کریں تو دہلی میں باقاعدہ طور پر محافل وہ اس کے لیے ہوتی تھی اور داستان گو ہوتے تھے جو باقاعدہ طور پر داستان سنایا کرتے تھے۔ داستان کے ذریعے سے تھکا ہارا انسان جب کوئی کسی سے قصہ یا کہانی سنتا تو وہ ایسی قصہ یا کہانی ہوتی تھی جو غیر حقیقی چیزوں پر مبنی ہو اور جس سے وہ انسان اسی غیر حقیقی دنیا میں کھو جاتا تھا اور اپنی تھکن وغیرہ سب بھول جاتا تھا۔ داستان زندگی کی بے رحم حقیقتوں سے فرار ہونے کا نام ہے۔ داستان کے بارے میں ڈاکٹر ایم سلطانہ بخش یوں لکھتی ہیں کہ اردو کے کلاسیکی ادب میں روح اصل کی تلاش کرنا ہو تو وہ داستانوں میں ملے گی۔ دکن، دہلی، لکھنؤ اور رامپور کے نوابوں کے ٹھاٹ باٹ، ان کے درباروں کی شان و شوکت، ان کی تہذیب، ان کے علم و ادبی مشاغل، روایات و حکایات، رزم و بزم، عقائد و ادھام، تاریخ و معاشرت اور ان کی ذہنی ورثے اور ماحول کے اثرات کا جائزہ ہمیں داستانوں میں ملتا ہے۔ ان کے مطالعے سے اس دور کے عام ادبی مذاق اور رجحان اور ان کے عوامل و محرکات کو سمجھا جا سکتا ہے، جس سے ادبی و جمالیاتی ذوق ترتیب پاتے ہیں۔ داستان گو کا انداز ہمیشہ براہ راست خطاب کا ہوتا ہے، مثلاً وہ ہمیشہ سامعین کو تو لو، سنو وغیرہ کہہ کر مخاطب کرتا ہے۔ اگر ہم اجزائے ترکیب کی بات کریں کہ داستان کن اجزاء سے مل کر وہ اپنی مکمل صورت اختیار کرتی ہے تو اس میں سب سے پہلی چیز آتی ہے پلاٹ۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ پلاٹ وہ کسی بھی چیز کی بنیاد ہوتا ہے۔ پلاٹ انگریزی زبان کا لفظ ہے۔ پلاٹ کے لغوی معنی اگر کسی کہانی میں سبب اور مسبب کا بیان ہو تو اسے پلاٹ کہا جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر میں سادہ طور پر کہوں کہ بادشاہ مر گیا تو یہاں میں ایک سادہ بات کر رہا ہوں۔ اگر میں کہوں کہ ملکہ کی وجہ سے بادشاہ مر گیا تو یہاں اب میں بادشاہ کے مرنے کی وجہ بھی بیان کر رہا ہوں۔ پلاٹ دراصل کہانی کے درمیان ربط، باہمی آہنگی پیدا کرنے کا نام ہے۔ پلاٹ کو ہم بنیادی ڈھانچہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اگر کسی بھی کہانی میں پلاٹ پہلے سے ذہن نشین کر لیا جائے تو اس سے کہانی میں بے ربطگی پیدا نہیں ہوتی، بلکہ قصہ در قصہ آنے والے جو کہانی ہوتی ہے
وہ قاری کو بھی اپنی طرف متوجہ کرتی رہتی ہے اور لکھنے والا بھی اس چیز سے بچا رہتا ہے کہ اب اسے کیا لکھنا ہے۔ یعنی پلاٹ جو ہے وہ ربط اور آہنگی پیدا کرتا ہے۔ جیسا کہ ہم ایک موتی میں لری میں موتیوں کو پرو دیتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے پلاٹ کے ذریعے ہم قصے در قصے واقعات کو جو ہے وہ لری میں پرو کر اپنی کہانی مکمل کر دیتے ہیں۔ پلاٹ داستان کی بنیاد ہے، جس میں ایک قصے سے دوسرے قصے کو اس طرح مضبوط کیا جاتا ہے جیسے ایک لری میں موتی پروئے جاتے ہیں۔ داستان کے پلاٹ عموماً تنوع کی کمی کا شکار ہوتے ہیں۔ داستان کے پلاٹ تقریباً ایک جیسے ہوتے ہیں، جیسے کہ ہیرو اپنے کسی مقصد کو حاصل کرنا چاہتا ہے، راستے میں اسے بے شمار مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور آخر میں اپنی غیر معمولی صلاحیات کا استعمال کرتے ہوئے وہ اپنا مقصد حاصل کر دیتا ہے، اور اکثر و بیشتر یہ مقصد اپنی محبوبہ کو حاصل کرنا ہی ہوتا ہے۔ پلاٹ 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ پہلا ایسا پلاٹ جس میں بنیادی پلاٹ کی اہمیت برائے نام ہوتی ہے۔ اصل اہمیت ضمنی کہانیوں کی ہوتی ہے، جیسے الف لیلا کا پلاٹ، بیتال پچیسی وغیرہ پر لکھی ہوئی داستان۔ دوسرے قسم کے پلاٹ میں بنیادی پلاٹ کے ساتھ ساتھ ضمنی کہانیاں بھی ہوتی ہیں، اور بنیادی پلاٹ کے ساتھ یہ ضمنی کہانیاں کچھ اس طرح مضبوط ہوتی ہیں کہ اگر ان ضمنی کہانیوں کو نکال دیا جائے تو کہانی رک جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اردو کی پہلی جو ہے ادبی داستان باغ و بہار اگر ہم دیکھ لیں، اگر ہم کسی بھی جو ہے وہ فقیر کی داستان جو بیان کرتے ہوئے اس میں سے کوئی ضمنی کہانی نکال دیں گے تو وہ فقیر کی داستان مکمل ہی نہیں ہو سکے گی۔ تیسرے قسم کے پلاٹ جو ہے اکیلا پلاٹ ہوتے ہیں، یعنی اس میں صرف ایک ہی کہانی ہوتی ہے، جیسا کہ انشاءاللہ خان انشاء نے رانی کیت کی اور کنور ادیبان کی کہانی کو لکھا تو وہ اکیلے پلاٹ پر مشتمل ہے۔ داستان کا دوسرا جز آتا ہے طوالت۔ طوالت داستان کا اہم جز ہے، چونکہ داستان اس دور کی پیداوار ہے جس دور میں لوگوں کے پاس فرصت تھی۔ داستان سننے کے لیے باقاعدہ محفلیں منعقد کی جاتی تھیں، اور اس محفل میں اعلیٰ طبقے سے لے کر چھوٹے طبقے تک کے انسان جو ہے وہ شریک ہوتے تھے، اور کئی راتوں تک داستان جو ایک ہی قصے کو سناتا رہتا تھا۔ داستان کو طویل کرنے کے لیے اس میں جزیات سمیت تمام چیزیں بیان کی جاتی ہیں، یعنی ایک ایک چیز کی مکمل تفصیل بیان کی جاتی ہے تاکہ جو ہے داستان طویل ہو سکے۔ جیسے کہ داستان میں قدرتی مناظر کو بہت تفصیل سے بیان کیا جائے گا، جادو کے کرشموں کو بہت تفصیل سے بیان کیا جائے گا۔ اس کا مقصد داستان میں طوالت پیدا کرنا ہی ہے۔ تیسرا جز ہے رومان اور عشق۔ ایک داستان کی بنیاد عشق پر رکھی جاتی ہے، چاہے وہ ایک منظوم داستان ہو یا نثر کی صورت میں لکھی ہوئی داستان ہو۔ ہر داستان کا پلاٹ جو ہے وہ عشق کی بنیاد جو پلاٹ کی ہوتی ہے وہ عشق کی پر ہی ہوتی ہے، کیونکہ یہی وجہ ہوتی ہے کہ ہیرو جو ہے یہی مقصد ہوتا ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے ہیرو اپنے گھر سے نکلتا ہے، اتنی جدوجہد کرتا ہے، اتنی مصیبتوں کا سامنا کرتا ہے، اور آخر میں آ کر جو ہے اسے کوئی نہ کوئی جو ہے لوہے قلم مل جاتا ہے، کوئی نہ کوئی جادو مل جاتا ہے، کوئی نہ کوئی اسم اعظم مل جاتا ہے، اور اس کے ذریعے سے وہ اپنی محبت اپنے عشق کو حاصل کر لیتا ہے۔ لیکن وہ راستے میں جب جاتا ہے تو سامعین کو ایسی دنیا کی سیر کراتا ہے جو سامعین کے لیے بالکل نئی اور انوکھی ہوتی ہے، اور لوگوں کے لیے بالکل اجنبی۔ ایسی دنیا جہاں کی ہر شے، انسان، حیوان، حسن و جمال، فضا انوکھی اور نرالی ہوتی ہے۔ داستان میں عشق اور رومان ہی ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے کہانی میں دلچسپی پیدا کی جاتی ہے۔ چوتھا جز ہے ما فوق الفطرت عناصر۔ ما فوق الفطرت عناصر کیا ہے؟ ما فوق العناصر یعنی داستان میں جن، دیو، پری وغیرہ کا جو بیان ہوتا ہے، یہ سب ما فوق الفطرت عناصر کہلاتے ہیں۔ داستان میں کچھ بھی اصلی نہیں ہوتا، یہ سراسر بالکل فکشن ہوتی ہے۔ جیسا کہ اگر ہم آج کی مثال لیں کہ ہالی ووڈ کی موویز دیکھتے ہیں، پرانی موویز دیکھیں کہ ایک بہت بڑا ڈائناسور ہے، اور ڈائناسور جو ہے بہت بڑا جانور دنیا میں آ جاتا ہے، وہ تباہی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اب یہ کیا ہے کہ ایسا بڑا جانور دنیا میں ہے نہیں، موجود نہیں، یعنی سارا کا سارا فکشن ہے۔ تو بالکل ایسے ہی جو ہے ما فوق الفطرت عناصر کا استعمال جو ہے وہ کیا جاتا ہے، جس سے ایک تو داستان میں دلچسپی پیدا ہوتی ہے،
داستان میں طوالت پیدا ہوتی ہے اور ہیرو کو اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے یہی مافوق الفطرت عناصر جو ہے مدد دیتے ہیں۔ انسان سے ذہن میں شروع ہی سے جو ہے ان کا خیال موجود تھا، اور اسی وجہ سے انسان جو ہے بچپن میں ڈر بھی جایا کرتا تھا کہ امی نے کہہ دیا کہ بیٹا جن آ جائے گا، جلدی سے کھانا کھا لو، جن بابا آ جائے گا، جیسے بچوں کو جن بابا کہہ کر جو ہے ڈرایا جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہے، مافوق عناصر ہیں، انسان کے ذہن میں یہ ڈر موجود ہے، تو انسان نے اسی ڈر کو جو ہے اپنی کہانیوں میں بھی استعمال کیا ہے۔ اگر ہم آگے جائیں تو کردار کیا ہوتے ہیں؟ قصے کے وہ افراد جن کے اوپر قصے کے واقعات اثر انداز ہوں وہ کردار کہلاتے ہیں، اور داستانوں کے کردار اکثر و بیشتر جو ہے اعلیٰ طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ نچلے طبقے کے جو ہے وہ کردار بھی بیان کیے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر گیان چند سنگھ جو ہے وہ داستان کے کردار کو جو بیان کرتے ہیں کہ داستان کی دنیا طبقہ بالا تک محدود ہے۔ اس کے اہم کردار شہزادے یا امیر زادے ہوتے ہیں۔ متوسط یا زیریں طبقے کے اپنی افراد کا ذکر کیا جاتا ہے جو لوازمات عمارت میں شامل ہیں، مثلا خواجہ سرا، دائی، مغلانی، خدمتکار وغیرہ، لیکن ان کی بھی زندگی نہیں دکھائی جاتی۔ داستان کے کردار دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک مثالی کردار ہوتے ہیں اور دوسرے جامد کردار ہوتے ہیں۔ مثالی کردار، مثال کے طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایسے کردار جس میں اگر نیک ہو تو نیکی حد سے زیادہ دکھائی جائے، اگر وہ بد ہے تو بدی حد سے زیادہ دکھائی جائے۔ ڈاکٹر جین سن کے مطابق وہ حسن میں یوسف ثانی، عشق میں دستک مجنوں، شجاعت میں قیرت رستم، عقل میں ارسطو کے ذمہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ہیروئن بھی بہت حسین و عقل ہوتی ہے۔ اب یہ مثالی کردار دنیا میں ایسے کردار نہیں ملتے۔ اگر عام مثال لڑکیوں کے سامنے پیش کروں تو نمرہ احمد اور جو ہے وہ عمیرہ احمد کے ہیروز اصل دنیا میں آپ کو کہیں بھی نہیں ملیں گے۔ 150 کا IQ رکھنے والا خوبصورت، وجیح، حسین ترین مرد آپ کو دنیا میں دیکھنے کو ہی نہیں ملے گا۔ تو یہ فکشن ہے۔ جامد کردار سے مراد وہ ہوئی ہے جن پر وقت اور حالات کوئی اثر نہیں کرتے۔ نیک ہے شروع سے لے کر آخر تک تو نیک رہے گا، اگر وہ بد ہے تو شیطان سے بدتر ہوگا اور اس کو نیکی چھو کر بھی نہیں گزرے گی۔ اسی طرح ہیرو ہیروئن کا عشق بے پناہ ہوتا ہے، اگر کوئی بھی عشق سے بے وفائی نہیں سوچتا تو یہ بھی جامد کردار ہے کہ ایک دفعہ محبت ہو گئی تو اب محبت اپنی جگہ تبدیل نہیں کرے گی۔ چھٹا جز آتا ہے رنگینی بیان۔ داستان کی دلچسپی کو برقرار رکھنے کے لیے زبان کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے داستان گویے نے اپنی زبان پر بہت خاص توجہ دیتے ہیں۔ داستان کی زبان میں بڑی رنگینی اور چاشنی ہوتی ہے۔ داستان ہمیشہ سادہ زبان میں لکھی جاتی ہے یا مسجل مخفف عبارت میں بھی لکھی گئی ہے، لیکن داستان جو ہمیشہ ایسی زبان کا استعمال کرتا ہے جو قصے کو چار چاند لگا دے اور عام قاری کو آسانی سے سمجھ آ سکے۔ تو یہ داستان کے خاص اور اہم جو ہے اجزائے ترکیبی تھے۔ اب ہم ذرا داستان کی خصوصیات کی بات کر لیتے ہیں کہ داستان اپنے اندر کیا خصوصیات رکھتی ہے۔ داستان کی دنیا ایک تخیلاتی دنیا ہوتی ہے۔ اس کے قصے انسانی دنیا سے کوئی تعلق نہیں رکھتے، لیکن پھر بھی انسان داستانوں میں بڑی دلچسپی رکھتا ہے، کیونکہ داستان کے ذریعے انسان اپنے ان خوابوں کو پورا کرتا ہوا نظر آتا ہے جو حقیقت میں بے سود ہیں۔ یعنی ہم حقیقت میں تو کسی جن پری کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن داستان کے ذریعے سے ہم ان کی دنیا کی سیر کر کے اپنے خواب کو پورا کر لیتے ہیں۔ داستان کے بعض واقعات اور کرداروں کے کارناموں سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ ان میں حق گوئی، بے باکی، سخاوت و فیاضی، اثار و قربانی، شجاعت و بہادری اور عزم و ہمت کی اچھی مثالیں ہمیں ملتی ہیں۔ اپنے طور پر ہر ایک داستان ایک انسائکلوپیڈیا ہے۔ داستان کے ذریعے ہمیں وقت کی تاریخ، اس وقت کی تاریخ جب داستان لکھی گئی تھی، اس وقت کا رہن سہن، رسم و رواج وغیرہ کی مکمل معلومات ملتی ہے۔ داستانوں میں اخلاقی درس بھی شامل ہوتا ہے۔ داستان کو جہاں موقع ملے وہاں اصلاح کی کوشش بھی کرتا ہے، چونکہ داستان کے کلام ہمیشہ نیکی پر ہوتا ہے، ہمیشہ حق کی فتح اور باطل کی شکست ہی دکھائی جاتی ہے، یعنی موٹیویشن دینے کے لیے بھی اچھی چیز ہے۔ مذہبی تبلیغ بھی داستان کا حصہ ہوتی ہے۔ یہ مذہبیت داستان کی دلچسپی میں فروغ کا باعث بنتی ہے۔ 19ویں صدی کے انسان کو جذباتی ارتعاش بخشنے میں مذہب کا بڑا حصہ تھا۔ داستان کی مذہبیت انسان کے اسی جذبے کو مرتعش کرتی ہے۔
تو آج کے لیکچر میں ہم نے دیکھا کہ داستان اور اس کے اجزائے ترکیبی کیا ہیں، اس کی خصوصیات کو سمجھا۔ اگر آپ کو کچھ بھی سمجھ نہ آیا ہو تو کمنٹ باکس میں آ کر آپ جو ہے سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔